السلام علیکم۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک اس پیج پر، اور آج کا جو میرا موضوع ہے کہ علم کیوں ضروری ہے۔ اس موضوع پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اور اس متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ العلم نور صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ ہمارے لیے علم کیوں ضروری ہے؟ علم اس لیے ضروری ہے کہ علم حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرتا ہے کہ آپ نے حلال اس طرح کمانا ہے اور حرام سے اس طرح بچنا ہے، کیونکہ کل ہم نے اللہ کے سامنے اس بات کا بھی جواب دینا ہے کہ ہم نے مال کمایا کہاں سے تھا اور کس طریقے سے کمایا تھا اور کس طریقے پر لگایا تھا۔ ابھی ان باتوں کا علم ہمیں تو کہیں اور سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس نظام کو اللہ ہی نے بنایا ہے، ابھی اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ ہی کے علم کا ہمیں ضرورت ہے، کہ جو علم اللہ نے ہمارے لیے مختص کیے ہیں قرآن اور حدیث کی صورت میں، ابھی ہم اسی سے سمجھیں گے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، حلال کا کس طرح کمانا ہے اور حرام سے کس طرح بچنا ہے۔ بطور مثال کہ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، جیسے کہ ایک نکاح ہے اور ایک بدکاری ہے، زنا ہے۔ ابھی دونوں میں جماع ہے، لیکن نکاح میں اللہ نے ہمیں حلال طریقہ بتایا ہے کہ یہ حلال طریقہ ہے، اس طرح تم کرو گے۔ نکاح کے ساتھ اگر تم جماع کرو گے تو اس میں باعث ثواب بھی ہے اور آگے تمہارے لیے اولاد بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن ایک طریقہ حرام کا ہے جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے کہ اس طریقے سے کبھی بھی تم جماع نہ کرو، ورنہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہے، دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ اسی لیے حلال اور حرام کی جہاں بھی بات آئے گی، ہم قرآن اور حدیث کے ضرور محتاج ہوں گے۔ قرآن اور حدیث ہی سے ہمیں پتہ چلے گا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور علم کا اصل مقصد جو ہے، ایک تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزارے کس طرح، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی مشینری بناتا ہے تو جس آدمی نے بنائی ہوئی ہوتی ہے وہی آدمی اس کے چلانے کا سب سے پہلے حقدار ہوتا ہے، کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس کو چلانا اس طرح ہے، اس سے اس طرح فائدہ اٹھانا ہے، اس سے اس طرح اس کے نقصانات یہ ہے، اگر آپ اس طرح چلاؤ گے تو اس میں آپ کا ہاتھ بھی آ سکتا ہے، پیر بھی آ سکتا ہے، اور اگر اس طرح چلاؤ گے تو اس پر اتنے پیسے کما سکتے ہو۔ ابھی اس مشینری دنیا کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی نے اس کو تخلیق میں لایا ہے اور اللہ ہی نے اس کو وجود دیا ہے۔ ابھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا میں تم نے چلنا کس طرح ہے، اس دنیا میں تم نے اپنے روٹین کو کس طرح رکھنا ہے، اس دنیا میں آپ نے کس طرح مجھے پہچاننا ہے، اس دنیا میں آپ نے کیسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح، میرے جو پیغمبر مصطفیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ارشاد ہے کہ اس کو کس طرح پہچاننا ہے۔ ابھی یہ تمام چیزوں کا ہمیں علم ہوگا علم ہی سے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مشینری کسی اور طریقے سے جان لے اور اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ اب جب اللہ ہی نے یہ مشینری بنائی ہے اور اللہ ہی نے اس کو وجود دیا ہے، تو اللہ ہی کے علم سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہم حق پر ہے یا نہ حق پر ہے، ہم جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں، ہم حلال کام کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں کل باعث ثواب ہے یا باعث عذاب ہے۔ اس کا علم صرف ہمیں علم ہی سے پتہ چل سکتے ہیں، جو کہ قرآن اور حدیث ہمیں سکھاتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو علم کی ہے وہ ہے ہمدردی اور انسانیت۔ جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس علم کے لیے گئے، تو جب واپسی میں جب وہ فارغ التحصیل ہوئے، علم سے فارغ ہوئے، تو واپسی میں لوگوں نے ان کو تحائف دیے، بہت زیادہ، مطلب ان کو گھوڑے بھی دیے، ان کو سواریاں بھی دی، ان کو جو ہے کپڑے بھی دیے، ان کو بہت کچھ سے نوازا۔ جب ان کی والدہ اپنے بیٹے امام شافعی رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے کہ وہ علم سے فارغ ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں گھر کی طرف، گھر سے باہر کہیں دور جا کر استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ابھی کیا دیکھتی ہے کہ دور سے اتنا بڑا لمبا قافلہ، گھوڑے کی شکل میں، اونٹوں کی شکل میں، بڑے لمبا قافلہ ہے،
تو جب انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا، کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا فارغ ہوا ہے، لوگوں نے ان کو تحفے دیے ہیں۔ جب وہ قریب آئے تو غصے میں تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کیا بات ہے اماں، آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آج بھی آپ کے چہرے پر میں جو غصہ دیکھ رہا ہوں غصہ۔ تو والدہ نے جو عجیب بات کی وہ کیا کی؟ وہ کہا کہ میں نے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ نہیں کہ آپ مال جمع کر کے آؤ۔ علم کا مقصد یہی ہے کہ آپ انسانیت کی ہمدردی کریں، آپ قرآن اور حدیث سے واقف ہو۔ آپ کبھی بھی علم کو نہ میں اور نہ آپ مالی صورت کے لیے اس کو ذریعہ نہ بنائے، کیونکہ جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہے وہ تو اللہ ویسے بھی ہمیں پہنچائے گا۔ وہ ہم علم حاصل کرے یا نہ کرے وہ ویسے بھی ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پہنچے گا۔ لیکن علم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کا اگر یہ ارادہ ہے کہ کل مجھ سے اگر کسی کو نفع پہنچے تو کتنی بڑی بات ہے، یہ باعث اجر ہے، اس پر اللہ اس کو کل بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے تو اس کا بھی اگر یہی ارادہ ہے کہ مجھ سے کل کسی انسان کو نفع پہنچے، یہ بھی باعث اجر ہے۔ پیسے تو ویسے بھی لوگ دے دیتے ہیں، جس طرح کہ وہ ایک آدمی نے روشن دان چھوڑا ہوا تھا تو کسی نے کہا کیوں چھوڑا ہے؟ اس نے کہا روشنی کے لیے۔ اس نے کہا اگر آپ یہ کہتے کہ اذان کا آواز آئے اس کے لیے، روشنی تو ویسے بھی اس پر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیتوں میں جو ہمارے فطور ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر لگائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔